السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ویڈیو کا نمبر 118 ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے یہ ان کو شروع کیا کہ وہ میرے پاس دوست آئے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنی اپلیکیشن کو بہتر طریقے سے سبمٹ کر کے تو اس پہ رزلٹ حاصل کر سکیں۔ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ ایسے بھی کام ہوتے ہیں یا پھر اس سے کوئی لوگ جا کے وہاں پہ سنتے بھی ہیں۔ تو میں نے پھر دوستوں کو کچھ ایسے واقعات ہوئے، پھر دوستوں نے یا جو کمیونٹی تھی یہاں کی، انہوں نے مجھے بڑا فورس کیا، تو پھر میں نے اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے جو ہے نا، میں نے کہا کہ یہ ایک اپنی جو مجھے معلوم ہے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے میری جو انٹینشن تھی کبھی بھی پیسہ بنانا یا اس طرح کا کام نہیں تھا۔ اور میں نے جب اس کو بنانے سے پہلے جب میں نے ایگری کیا یا جب میرے یہ خیال آیا تو میں نے اس سے پہلے یہ یوٹیوب پہ چیک کیا تو لوگوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی کہ جو وہ کنسلٹنٹ تھے، جو میں خیال کبھی شہر سے باہر بھی نہیں گئے ہوئے تھے لوگوں کو امریکہ کے لیے، وہ عجیب و غریب باتیں، جو ویزا لے کے آتے تھے وہ ساتھ میں اپنے ویزے دکھا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو واقع ہی یہ لوگوں کے لیے کچھ ہوگا، تو اللہ کا نام لے کے میں نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ نہ میں نے، میری 118 نمبر ویڈیو ہے، میں نے میرے خیال شاید کچھ ویڈیو میں نے لوگوں کو کہا ہوگا کہ شاید آپ اس کو شیئر کریں یا آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ میرا مقصد ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کچھ اپنا کروں۔ میرے یعنی کہ 2 سال میں تقریباً 1600-1700 کے قریب سبسکرائبر ہیں، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ لوگوں کو جہاں جہاں تک اللہ نے آواز پہنچانی تھی وہ پہنچتی گئی، اور جن لوگوں نے سنا دیکھا ان کو واقعی اس سے فائدہ ہوا۔ اور جب وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ہیون میں یا جنت میں یا سورگ میں جو ہے نا میں گھوم رہا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ویڈیو بنائی آج 118 نمبر ہے، اس سے جو پہلے ویڈیو بنی ہوئی تھی اس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے، اس میں نے 2-3 سیریل بنائی تھی، اسٹوری آف سکسیس کر کے تھی۔ پھر اس میں کیونکہ میرا مین جو ہے B1 B2 کے لیے ہے، اس میں لوگوں نے پھر جے ویزے کے لیے بھی پوچھا، پھر کے ویزے کے لیے بھی جو شادی کے لیے ہوتے ہیں، امیگریشن کے لیے بھی ہوتا، مگر میرا مین جو فوکس تھا وہ B1 B2 کے لیے تھا۔ اس کے لیے لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا، ان کو میں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ نے جانا ہے تو ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ویزا آفیسر جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ نے ان کو کنوینس کرنا ہوتا ہے۔ کنوینس کرنے کے لیے آپ کے پاس، وہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھتا، آپ سے وہ باتوں پہ انٹرویو پہ آپ کا بیس نہیں کرتا، وہ آپ سے انٹرویو میں جو آپ سے کویسچن کرتا ہے وہ اس کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں، جو آپ نے ڈاکومنٹ دیے ہوتے ہیں، جو اس میں انکلیئر چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ سے اس کی کچھ اور کلیئرٹی چاہتا ہوتا ہے، وہ اس میں سے آپ نے اس کو وہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کے رول میں ہے، ان کے لا میں ہے، ہر وہ بندہ جو B1 B2 ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کو وہ ایز اے انٹینڈنگ امیگرنٹ کے، یعنی کہ جا کر واپس نہ آنے والا بندہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اپلیکنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو پروو کرے کہ وہ اس کا جانے کا مقصد وہ بہت شارٹ سا اور سمپل سا ہے، اور اس کی ٹائز جو ہیں یا اپنے وطن جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پہ آنا اس کا وہ بہت لازمی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، جنگ لگ جائے، پینیڈیمک سچویشن آ جائے، جہاز بند ہو جائیں، جو مرضی آ جائیں، اس کا اپنے کنٹری میں آنا لازمی ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کئی چیزیں بتائیں، اس میں نے بتایا کہ بھی آپ کے لیے اس میں وہ ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، آپ ٹورسٹ ہیں، آپ جا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اٹھے اور آنکھیں بند، آپ کو خواب آئی کہ آپ صبح جی امریکہ جانا ہے تو آپ چلے جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے ہر سال تقریباً آلموسٹ 14 سے 15 ملین جو اپلیکیشن ہے وہ ان کو جاتی ہیں، اس میں سے 7 سے 8 ملین جو ان کا اسٹیٹسٹک ہے اس کے وہ ویزا ایشو کرتے ہیں، اس میں سے 80% لوگ ہوتے ہیں جو ویزا لینے کے بعد ان کا پرپز جینین نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے لاسٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں یہ بھی تھی کہ ٹرمپ کی وائف جو تھی وہ بھی تو ایز اے ٹورسٹ ہی وہاں پہ گئی تھی نا، تو پھر اس کے جو کارنامے تھے وہ آپ نے دیکھا ہے، اس کو جب انٹرویو کیا تو وہ جو اس وقت ویزا آفیسر بیٹھا تھا اس کے ذہن میں بھی تو کچھ ہوگا نا، یا اس کے وہ گلیمر سے اتنا متاثر ہو گیا تھا، یا اس کے وہ شباب سے کچھ اس کو
نشہ ہوا تو اس نے اس کو بھی ویزا ایشو کیا. تو اس طرح یہ 80% ان کے اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں وہ خود جو ہیں وہ ان میں سے جو B1 B2 ویزا ایشو ہوتا ہے وہ آنے والے نہیں ہوتے, مگر وہ ویزا ایشو کر رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیں ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹیٹسٹک ہیں اس میں جا کے دیکھیں, ہر مہینے افغانستان میں بھی ویزے ایشو ہو رہے ہیں, ڈھاکہ میں بھی ہو رہے ہیں, دلی میں بھی ہو رہے ہیں, انڈیا میں سارے جو 5 قونصلیٹ ہیں وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی ہو رہے ہیں, کولمبو میں بھی ہو رہے ہیں, اور وہ ایک ان کی فگر ہے اسی پہ چل رہے ہیں. تو اب سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ویزا جو ایشو کر رہے ہیں اس میں تو پھر ریلیجن کا یا کنٹری کا یا امیگرنٹ کا تو کوئی نہیں ہے. اب ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اس پورا کرنے والی ریکوائرمنٹ کے لیے میں نے کوئی تقریباً 118 ویڈیو بنائی. اس میں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹ کو جو وہ سبمٹ کریں گے DS-160. ایک تو ہمارے یہ بہت ہے جی میرا انٹرویو بڑا اچھا جا رہا تھا, میرا یہ ہو گیا, حالانکہ وہ لوگ جاتے ہیں کہیں اس سے تو وہ کویشچن ہی نہیں کرتے, تو ان کو وہ کیسے سوری کر دیتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک کویشچن ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب DS-160 فارم فل کرتے ہیں تو اس پہ بیس کرتا ہے آپ کا ہونا. تو DS-160 میں کیا ہے, اس میں آپ ہی کی انفارمیشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بدل نہیں سکتے, آپ کا نام ہے وہ بدل نہیں سکتے, آپ کا پاسپورٹ ہے وہ بدل نہیں سکتے. اس میں آ جائے گی آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ ایجوکیشن کے لیے تو وہاں پہ جا ہی نہیں رہے. آپ کا بزنس ہے, بزنس کے لیے تو آپ جا ہی نہیں رہے. تو اب جو ٹورسٹ ہیں ٹورسٹ کے لیے تو وہ کھانا آ گیا نا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری آ گئی. تو ٹریول ہسٹری تو میٹر کرے گی. اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ٹورسٹ نظر بھی آئیں, اس میں ٹورسٹ ہوں بھی, آپ نے کہیں پہ ٹورزم کیا ہو تو اس پہ پھر اس پہ وہ ٹریول ہسٹری میٹر کرتی ہے. اس میں پھر آپ کا ایک ٹریول پلان آ جاتا ہے. باقی یہ جی وہاں پہ آپ کو کوئی پتہ نہیں بینک سٹیٹمنٹیں ہوں گی, چیمبر کی کوئی ممبرشپ ہوگی, پتہ نہیں کیا کچھ وہ لوگ کہتے ہیں, اتنی فائلیں بنا کے جاتے ہیں. میں نے آج تک کوئی بھی جو ہے US ایمبیسی میں تک آلموسٹ 8,000 کے قریب کیسز ہیں, 7,500 کے قریب جو اپلیکیشن ہے وہ گئی ہیں. میں نے تو کسی فقیر کو یا بیگر کو نہیں دیکھا کہ وہ گیا ہو. وہ جو اسپانسر ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہے جی میں کما رہا ہوں, وہ بھی کوئی نہ کوئی بزنس مین ہی اپنے آپ سے بنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جتنے بھی, اس کا یہ ہے کہ جو بندے وزٹ کر چکے ہیں US قونصلیٹ میں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو 2 سے 2.5 منٹ یا میکسیمم 3 منٹ آپ سے بات کرے گا. تو اس میں آپ کیا 3 منٹ میں بتائیں گے؟ 3 منٹ میں تو آپ ایک کویشچن کا بھی اگر صحیح طرح سے جواب دینا ہو تو وہ بندہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے DS-160 میں کچھ تھے, اس کو میں نے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی. پھر میں نے ابھی جو آج کی ویڈیو میں جو پوائنٹ تھا وہ میں یہ بتانا چاہتا تھا. لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنی ٹائز کو کس طرح پروو کروں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ امریکہ میں جاتے ہیں, امریکہ میں چانسز ہیں آپ تقریباً $2,000 کے قریب جو ہے وہ آپ سیلری جو ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ $2,000 کے لیے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ پیٹرول پمپوں میں تو اس طرح جو بھی ہے شاپ وغیرہ میں یا سیل مین یا اس طرح کے 2,000 ان کو مل ہی جاتا ہے. اب آپ کی ٹائز جو ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو 2,000 سے زیادہ کی جو ہے وہ آپ نے اس کو ایویڈنس دینا ہے. اس کے لیے ایویڈنس دینے کے لیے کاغذ تو وہ مان ہی نہیں رہے. تو پھر آپ کا پاسپورٹ ہوا تو آپ کی ایک آدھی کنٹری ایسی بھی ہونی چاہیے جو, اس کے لیے میں نے جتنے بندوں کو جاپان کا ریکمینڈ کیا تو جنہوں نے جاپان میں گئے, جن کو میں نے پلاننگ وہ پورا ٹریول پلان بنا کے دیا تو اس طرح وہ کر کے گئے تو الحمدللہ سب کو وہ ہوئے. کیونکہ جو چانسز ہیں وہ USA سے زیادہ جاپان میں زیادہ چانسز ہیں. تو اس لیے جتنے بھی میرے اپلیکینٹ ہوتے ہیں یا میں نے جتنی ویڈیو اس میں نے کوشش کی ہے اپنے دوستوں کو, اپنے ویوز کو, اپنے محترم جتنے بھی ہیں سب رسپیکٹڈ میرے ویوز ہیں ان کو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی ٹائز کو اس طرح کریں کہ وہ چیلنج نہ ہو سکے. جب آپ جاپان کا ایک ٹور ہو جاتا ہے تو جاپان میں 5-7 دن کا, تو اس سے آپ کی ٹائز جو ہیں وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو چانسز اگر جاب کے یا اس طرح کے انٹینڈنگ امیگرنٹ کے, اس سے وہ آپ کے زیرو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر میں جب جاپان سے آتا ہے تو پھر میں بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک شنگن کنٹری میں جو ہے نا وہ ایک ٹریول کر لیں. آج کل وہ جو پاکستان سے ہمیشہ جو نیدرلینڈ کا جو تھا وہ ہمیشہ وہ بڑے پاکستان سے ان کا فرینڈلی ہے تو وہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اسپین بھی رہا. تو یہ گزارشات جو تھی وہ میں نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے اور میں انشاءاللہ سمجھا بھی رہا ہوں. اس میں اگلی ویڈیو میں پہلے لوگ میرے دوست بہت پریشان ہو گئے تھے کہ کافی ٹائم ہو گیا کہ ویڈیو نہیں آ رہی, آپ کچھ بتا نہیں رہے. تو جب وہ ابھی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ اس میں لوگوں کا آنا جانا جو تھا وہ بند تھا ابھی, حالانکہ یہ نئی کرونا کی کوئی
ویریئنٹ بھی آیا ہے، تو اس میں بھی لوگ پریشان ہیں، مگر ابھی وہ پریشانی جو ہے وہ ٹریولنگ والی وہ اس طرح کی نہیں رہی جو اسٹارٹ میں تھی۔ امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اس جو آنے والا وقت ہے اس میں یہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر بڑی جلد ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکسیس ہونے کے لیے یہ جو ایویڈنس ہے اس کو اور جاپان کے علاوہ اور کس طرح کیا جائے کہ جس سے وہ ویزے کو جب اپلیکیشن سبمٹ کریں تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ آئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا۔ انشاءاللہ میں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم۔